الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے۔ آج کے دور میں ہماری زندگی اتنی زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئی ہے کہ ہر بندہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، ہر بندہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں مصروف ہے، ہر کسی پہ ایک اپنی سی دھن سوار ہے، اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، کسی کے پاس اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ ایسے میں ہم یہ چیز بھول گئے ہیں کہ جب ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کو ایک اطمینان، ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ جب ہم کسی کی بھی مدد نہیں کرتے تو پھر ہم اپنی زندگی میں بھی اتنے زیادہ خوش نہیں رہ پاتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو ہمیں اپنے روابط اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے بڑھانے کی ضرورت ہے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ احادیث میں اس کی فضیلت بھی بیان ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کچھ احادیث آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، پس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے، یا اس سے مصیبت دور کرے، یا اس کا قرض ادا کرے، یا اس کی بھوک ختم کرے۔ اور اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ جس شخص نے اپنا غصہ روکا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دے گا۔ جو شخص اپنے غصے کے مطابق عمل کرنے کی طاقت کے باوجود اپنے غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل کو امید سے بھر دے گا۔ اور جو شخص اپنے بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری ہونے تک اس کے ساتھ چلا تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اور یقیناً بد ہلاکی عمل کو خراب کر دیتی ہے۔ اب یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں کافی تفصیل سے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، جس میں ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ جو ضروری بات جو میں نے اس حدیث سے نوٹ کی یا سیکھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت مسلمانوں کے روحانی لیڈر بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے، ایک اسلامی ریاست کا انتظام ان کے پاس تھا، پھر اللہ کے نبی تھے، اور اس وجہ سے آپ کے پاس کتنے زیادہ کام ہوتے تھے کہ ریاستی امور کو طے کرنا، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنا، پھر علم لوگوں کو سکھانا، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، قرآن پاک وحی کی صورت میں وہ لوگوں تک پہنچانا، اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے دین کی اشاعت کرنا، کیونکہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو تب ہی تو اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے درمیان پہنچاتے تھے۔ لیکن اتنی مصروفیات کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں، اور یہ مجھے مسجد نبوی میں ایک ماہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب مسجد نبوی کا ایک ماہ کا جو اعتکاف ہے اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں کسی مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے میں اس کے ساتھ چلوں۔ آج ہمیں بھی اس طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس آج کی زندگی میں دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، اور ہم شاید اسے نیکی بھی نہیں سمجھتے کہ کسی مسلمان بھائی کے اگر ہم کام آئیں گے تو اس کا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ہاں، یہ بات ضرور یاد رکھنے کی ہے کہ آپ بھلے اپنے کام کے لیے جائیں یا کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے کے لیے جائیں، جب آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ثواب تو ہے، لیکن نماز آپ پہ فرض ہے۔
اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں فرض نماز چھوڑ کے تو یہ نیکی کے کام میں لگا ہوا ہوں. جہاں پہ فرائض آ جائیں وہاں پہ آپ نے پہلے فرائض کو ادا کرنا ہے، ورنہ آپ کو اس طرح کی جو نفلی عبادت ہے اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ملے گا. تو اپنے جو دینی فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کے بعد ہمیں نفلی عبادات کی طرف بھی آنا چاہیے. اسی سے ہم اپنی زندگی میں خوشیاں حاصل کر سکتے ہیں. جب آپ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کریں گے تو اس کا آپ کو جو اجر و ثواب ملے گا اور جو آخرت میں جو اس کی فضیلت آئی ہے وہ آپ کو ملے گی، وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. لیکن اس سے جو آپ کو دلی سکون ملے گا، جو آپ کے نفسیاتی الجھنیں آپ کی دور ہوں گی، جو آج کے دور میں ہر انسان دلی طور پہ پریشان ہے، یہ سارے مسائل آپ کے حل ہوں گے. اور پھر ایک معاشرہ کیسے بہترین طریقے سے تشکیل پائے گا جس میں تمام مسلمان بھائی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں گے. آج پھر آپ جس کے ساتھ نیکی کریں گے کل کو گھوم پھر کے وہ نیکی آپ کے سامنے آئے گی. آج آپ کسی کی مدد کریں گے کل کو کوئی اور بھی آپ کی مدد کرے گا. جب سارا معاشرہ ایک دوسرے کی مدد کرنے میں لگ جائے گا تو پھر یقیناً لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے، آپ بھی دوسروں کی مدد کریں گے. اس طرح سے ایک معاشرہ بہت زیادہ ترقی کرے گا اور لوگ اپنے معاملات بہتر طریقے سے سر انجام دے سکیں گے. لیکن یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سوچیں کہ آج میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے تو کل کو یہ بھی میرے ساتھ اس طرح کی نیکی کرے گا یا یہ بھی میرے اس طرح کے کام آئے گا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ موقع ملے. تو آپ نے جو بھی کرنا ہے اگر اس طرح سوچیں گے پھر تو آپ کی نیکی دنیا کے لیے ہو جائے گی. پھر تو آپ کی اس نیکی میں آپ کو وہ اجر و ثواب حاصل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ آپ کی نیت میں دنیاوی فائدہ آ گیا. تو آپ نے جو بھی کرنا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آپ نے اپنے مسلمان بھائی کی اللہ کی رضا کے لیے مدد کرنی ہے. بہت ساری دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی کے ساتھ اٹھ کے جائیں اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے، یہاں پہ تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ہمارے اداروں میں اس طرح کے آفیسر وغیرہ یا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. لوگ سائل بن کے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ اکثر بات بھی نہیں سنی جاتی. اکثر جو ہے اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا جاتا کہ آپ بیٹھ لیں. پھر آپ نے اس کے اوپر عمل کرنا نہ کرنا وہ تو بعد کی بات ہے، کم از کم اس کی بات تو سن لیں. لیکن لوگ بات بھی سننے کو تیار نہیں، اور بعض اوقات تو باقاعدہ ذلیل کر کے اپنے آفس سے نکال دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہوگا، دلی سکون نصیب ہوگا، اور آخرت میں کل کو قیامت کے دن، قیامت کی سختی کے وقت انشاءاللہ وہاں پہ بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا. یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.